اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 16۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس نے کہا، پروردگار تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، تو اب میں لازماً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک تو اس کے اندر ہٹ حرمی ہے، تکبر ہے، اناد ہے، جلسی ہے، اور اب استقامت کس چیز کے اوپر ہے؟ ہم خراب چیز کے اوپر، بھٹکانے کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ گیا ہے وہ، کہ اب میں لازماً آدم کو گمراہ کروں گا۔ اور ایک اور بہت بڑا اس نے جو گناہ یہاں پر اس آیت میں بتایا جو اس نے کیا، وہ کیا کہ اپنے سارے کرتوتوں کا اور اپنے انکار کا جو وہ ہے ریزن ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ تھوپ دیا ہے کہ کیا کہا کہ بوجہ قالا بما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا آدم کی وجہ سے۔ یعنی وہ کہہ رہے کہ میں خود تو بڑا نیک تھا، میں صحیح راستے پر تیری عبادت میں لگا ہوا تھا، لیکن یہ آدم کو کریٹ کرنے کا جو یہ آئیڈیا تھا اور اس کے آگے سجدہ کرنے کا جو آئیڈیا تھا، اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں اور میں بھٹکا ہوں اور میں صحیح راستے سے ہٹ گیا ہوں۔ اس لیے اب میں ان کے سیدھے راستے کے اوپر جم کے بیٹھ جاؤں گا اور ان کو بھی سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ یعنی کہ اب ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں، ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، اور پھر یہ خود ہی سے ہی امپریشن ڈال دیا کہ چونکہ اللہ نے نعوذ باللہ مجھے گمراہ کیا، تو اب میں اسی طرح سے انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو خدا بنا کے، اپنے آپ کو جو یہ رول دے رہا ہے، جو کہ خود سے اس نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگا کے اور ایک وہ چیز ڈال دی ہے کہ چونکہ اللہ نے گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شیطان کا تکبر ہے، وہ اس کو اس لیول تک لے گیا جہاں تک سے پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا، کہ اس نے ایک طرح سے اب خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ایسی بڑی چیز سمجھ رہا ہے کہ اب وہ کنٹرول کرے کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ سیدھی راستے پہ نہ بیٹھیں، جائیں، چل سکیں، اور وہ وہاں پر جم کے بیٹھ جائے اور انسانوں کو بھٹکائے۔ تو ابلیس کا جو مقصد ہے اولاد آدم کی کثیر ترین تعداد کو گمراہ کرنا تھا، تاکہ آدم علیہ السلام سے انتقام لے سکے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اور جب اللہ نے اس کی یہ طلب مان لی، تو عناد میں اور آگے بڑھ کر کہا کہ تو نے مجھے گمراہی دی ہے، تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، تو اب انسانوں کو میں چین سے نہیں رہنے دوں گا اور ان کے درپے ہو جاؤں گا، اور انہیں تیری سیدھی راہ یعنی دین اسلام سے میں گمراہ کر دوں گا، اور انہیں ہر طرف سے گھیروں گا، ہر طرح سے بھلائی سے روکوں گا اور برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، تاکہ وہ سرکشی کے اوپر اتر آئیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگ ناشکری کریں گے۔ یہ بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ زیادہ تر لوگوں کو اس نے ناشکری کے راستے کے اوپر لگانا ہے، عبادت کے راستے سے ہٹانا ہے، اور توحید کے اوپر قائم نہیں رہنے دینا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اس کا فوکل پوائنٹ ہے، جو اس کا زندگی کا اب مقصد اس نے اپنا بنا لیا ہے، کہ نہ خود ماننا ہے، نہ دوسرے کو ماننے دینا ہے، اور کسی کو ہدایت کے رستے کے اوپر آنے نہیں دینا۔